بریک سے پہلے جناب ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ بحالت مجبوری ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ چل رہے ہیں. تو فیصل واڈا صاحب برا نہ منائیں اگر یہ بحالت مجبوری کو کچھ آپ ایکسپلین کریں گے. آپ نے بھی بحالت مجبوری شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا تھا. میں نے نہیں ووٹ دیا. آپ نے نہیں دیا؟ میں نے نہیں دیا. دیکھیں سر، میں میری لائف میں بڑی کلیئرٹی. اچھا، میں کریڈٹ جس کا ہوتا ہے اس کو دیتا ہوں. گن پٹی بندوق بھی رکھ دیں. بلکہ آج ایک جگہ پہ ٹکٹ چل رہا تھا، اس میں کریڈٹ فیلڈ مارشل تھا، کسی اور کو دے رہے تھے. میں نے کہا ہٹاؤ، میں نے نہیں کہا. یہ میں کہا غلطی ہوگی آپ لوگوں سے، پلیز کچھ چیک کریں. وہ ٹکٹ چل رہا تھا کہ یہ فیلڈ جو مارشل اور وزیر اعظم دونوں نے امن معاہدہ کرایا. ایک نے کرایا. میں جسٹ اپنی زبان پہ کھڑا رہنے والا آدمی ہوں. میں مانتا ہی ایک آدمی کا کام ہے. ایک چیز، فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب صحیح کام کر رہے ہیں. مشکل وقت میں اچھا بجٹ بنانے کی کوشش کی انہوں نے. ان کے خلاف وی لاگ شروع ہو گئے. آپ نے کیا میر صاحب یہ کبھی اپنے پروگرام میں ابتدا میں شروع کیا کہ 2022 کے بعد پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں وہ بیمار ہی نہیں پڑے ہیں، سب کی بیماری ختم ہو گئی ہے؟ اچھا، یہ سوال آپ کے پاس ہر شو میں ہونا چاہیے کہ کیا قدرت کا نظام ہے کہ اقتدار میں بیماری نہیں ہوتی. کبھی آپ نے سنا کسی کو چکر آ گئے ہوں، کسی کے پلیٹلیٹس نیچے ہو گئے ہوں؟ سنا آپ نہیں سنا آپ؟ اگست جولائی میں ملک سے باہر. ٹھیک ہے، پھر آؤں گا، پھر بات کریں گے اس کے اوپر. اس ملک کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جولائی اور اگست میں کچھ نہیں ہو رہا. نہیں سر، میری بات ہے سر. دیکھیں سیاستدان کا کرائٹیریا کیا ہے پاکستان کا؟ انفارچونیٹلی اس دیکھیں جب تک 500 ایلیٹ کیپچر کو آپ نہیں ماریں گے نا، کام نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ ویسے نہ ہی میر کریں. صاحب میں آپ کو قسم کھا آپ کے کہہ رہا پہلے ہوں، کہتے تھے 5000 بندوں کو مار دو. 500 تو پہلے مارے، پھر 5000 پہ آؤں گا نا. 500 تو مار دیں. ایلیٹ کیپچر ہے یہ تو آئی جی آزاد کشمیر نے بھی کہا کہ 1000 بندے مار دو. میری بات سنیں میر صاحب، مجھے ایک بات بتائیں. کرپٹ، بےایمان، چور، مفرور، اشتہاری، بھگوڑا، کیسز والا، نیب زدہ، پھر معافی زدہ، پھر سپریم کورٹ کوالیفیکیشن، ڈسکوالیفیکیشن، شرابی، کبابی، جتنی برائی آپ کے اندر ہوگی اتنا بڑا پلیٹ فارم آپ کو یوں کر کے دیا. شرابی چلو ٹھیک ہے، لیکن کبابی غلط ہے. کباب تو آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں. سر کباب تو سارے کباب کھاتے کا ہیں. ذکر کریں آپ، میرے خیال سے اب آپ اس سیاست میں نہیں ہے نا. ہم شباب کے کباب کو شباب بھی کہتے ہیں، تو مجھے کہنا پڑتا ہے. آپ معصومیت سے پوچھ لیتے ہیں. لیکن دیکھیں میر صاحب، آپ کا پہلا سوال ہر پروگرام ہونا چاہیے 2022 کا کون سی ایسی دوائی آئی جسے پاکستان کا کوئی حکمران بیماری نہیں ہو رہا؟ سوچنے والی بات ہے. ٹھیک، آپ کو پوچھنا چاہیے کہ سارے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے پن پوائنٹ نہ کریں، نہ اس پارٹی کی نہ اس پارٹی، آپ بیلنس بات کریں. آپ کا اوپن سوال ہونا چاہیے بیماری کی نہیں ہوگی. یہ آپ بتائیں کہ یہ جو 2026 ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے خیر خیریت سے گزر جائے گا؟ دیکھیں میر صاحب، آپ کے ایک پروگرام کے اندر، ایک کافی کے اندر اگر آپ مجھ سے پورے سال کی تنخواہ کی چیزیں مانگیں گے میں آپ کبھی نہیں دوں گا. اتنا تو میں آپ کا سیکھ گیا ہوں سر. میں آپ کو شاگردوں میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب شاہد خٹک صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 2026 میں عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے؟ میر صاحب، جتنے یہاں پہ فیصل واڈا صاحب نے جو خرابیوں یا جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی، ان کو لایا کس نے؟ میرا سوال وہی ہے. ان کو مسلط کس نے کرایا ہے؟ سہولت کاری کس نے کر کے دی ہے؟ کس نے الیکشن کے نتائج تبدیل کر کے دیے ہیں؟ چوتھے کو پہلے کو چوتھے پہ لے گئے. دیکھیں قوم جانتی ہے یہ ساری چیزیں. یہ اب یہ ڈکی چھپی چیزیں تو نہیں ہیں. اور اگر ڈاکہ رات کو ڈلے تو پھر بھی پتہ نہیں چلتا چور کا کہ کس نے چوری کرائی ہے. جب دن دہاڑے وہ پورے قوم کو پتہ ہے. تو جب آپ ایسے لوگ مسلط کریں گے، ایسے لوگوں کو لا کے بٹھائیں گے، پھر تو یہ خرابیاں ہوں گی سسٹم میں. دیکھیں عمران خان صاحب، علیم خان کو مائنس نہ کیجیے گا سلیکشن میں. کون سا الیکشن؟ یہ جو بھی ہوئے ہیں علیم خان صاحب کو، گلگت بلتستان میں ان کا بندہ آئے گا. علیم خان صاحب کو آپ سیاسی اس میں مائنس نہ کیجیے گا. اچھا، سمجھ آ گئی مجھے. ان کی، میں گلگت گیا، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے بعد یہ سارے کلیمز ہو رہے ہیں. ہمارے ہاتھ باندھ کے، پاؤں باندھ کے، ہمیں بے دخل کر کے، ہمیں وہاں پہ صوبہ بدر کر کے، اس کے بعد یہ ان کی نورا کشتی ہے. نورا کشتی یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ. اچھا، اب آپ آزاد کشمیر میں الیکشن میں حصہ لیں گے؟ ہماری پولیٹیکل جماعت ہے، ہم ہر الیکشن میں حصہ لیں گے. دیکھیں ابھی اگر ہم گلگت میں پارٹیسپیٹ نہ کرتے، ہم بائیکاٹ کر دیتے، تو لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ تحریک انصاف کے لیے ان کا جو پیمانہ ہے وہ الگ ہے. میر صاحب، عمران خان صاحب نے اس ملک کے اندر جو ڈیموکریسی ہے یا جو عوام کی طاقت ہے وہ ان کو پتہ چل چکی ہے. اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا اس ملک کے اندر.
لیکن فارم 47 کا استعمال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا نہیں ہے. کھٹا بھائی یہاں رک جائیں 49 آ گیا بلاول صاحب نے کہا. اچھا ابھی 49 پہ ابھی بات 49 پہ چلی. بلاول صاحب نے بتایا 49 بھی آ گیا. دیکھیں 49 میں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. 49 پہلے بھی تھا اس میں کہ جی یہ پینسل ہے بیگ کے اندر, یہ پین ہے, اس میں فارم 45 ہے, فارم 47 ہے, تو اس کو فارم 49 کہتے ہیں جس میں پوری ڈیٹیل ہو. اب جن لوگوں نے ان لوگوں کی سہولت کاری کر کے ان کو مسلط کر کے اب ملک کو تباہی کی دہانے پہ لے جائیں, گلا کس سے کریں گے؟ مجھ سے, آپ سے؟ کیا میں نے سہولت کاری کی؟ کیا میں نے نتائج تبدیل کر کے دیے؟ نہیں, قوم کو پتہ ہے کہ کس نے نہیں. لیکن ناصر حسین شاہ صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے جیت گئے ہیں, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا؟ وہاں پر میں بار بار آپ سے سوال ریپیٹ کر رہا ہوں, وہاں پہ پیپلز پارٹی کیوں چاہتی ہے کہ الیکشن ڈیلے کیا جائے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن ڈیلے نہیں چاہتی, لیکن جو وہاں پہ صورتحال ہے اس وقت اور اس کی وجہ سے ہی اگر کسی نے کوئی اس طرح کا بیان دیا ہے کہ جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے تو تب تک بھی مجھے نہیں اس بات کا پتہ. ہم تو چاہتے ہیں الیکشن جہاں بھی ہو ٹائم پہ ہوں. اور ابھی جی بی میں بات ہو رہی تھی, شاہد صاحب بات کر رہے تھے, شاہد صاحب کے سپورٹڈ لوگ جو تھے وہ کوئی 2 یا 3 سیٹوں پہ ضرور آئے ہیں, اور میں اس آپ کے پروگرام میں انہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے جو ان کے دیگر کینڈیڈیٹس تھے وہ بتا دیں فارم 45 ہی جو ان کے پاس ہیں کہ ان کو کتنے ووٹ وہاں پہ ملے. یہ صرف الزامات لگا دیے جاتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. وہاں پہ ضرور 2-3 سیٹوں پہ آئے ہیں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ, اور سب کو وضاحت تھی کہ یہ پی ٹی آئی سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں. تو وہ فیصلہ آیا. ابھی جو لوگوں نے وہاں پہ الحمدللہ ووٹ دیے پیپلز پارٹی کے, وہ بھی سب کے سامنے ہیں, اور ظاہر ہے پوری کوشش کی گئی کہ وہاں پہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جی جس کی فیڈرل گورنمنٹ اسی کی جی بی یا کشمیر میں جب الیکشن ہو تو روایت یہی رہی ہے, لیکن اس دفعہ وہ روایت ٹوٹی اور لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا, مینڈیٹ دیا, اور وہ انشاءاللہ اپنی گورنمنٹ پریس کانفرنس کی فارم 47 اور 9 کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. یہ تو چلیں اس پہ بعد میں بات کر لیں گے. بلاول صاحب نے ویسے نہیں ابھی کر لیں بات, جی جلدی سے بات کر لیں بات. سر میں اس کا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشش کی گئی نا وہاں پہ. ابھی جس طرح فیصل بھائی بھی ہمارے ایک انتہائی محترم دوست کا نام لے رہے تھے, ان کو تو ایک سیٹ بھی نہیں ملی. ان کے کینڈیڈیٹ ضرور تھے وہاں پہ. تو کوششیں تو بہت ہوتی ہیں, لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور فیصل واٹا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیٹ ان کو بھی مل گئی ہے آپ سے. نہیں ابھی تک نہیں ملی. اچھا مجھے نہیں پتا, میں سمجھا رزلٹ آ گیا تک نہیں ملی. اچھا آپ فیصل واٹا صاحب کوشش کی گئی تھی, ہم لوگ سر 47 بھی ہے فارم, ناصر بھائی 49 بھی ہے, 51 بھی ہے, فارم بڑھتے جائیں گے, فکر نہ کریں آپ.